اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جویریہ سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک۔ آج الحمدللہ 26واں روزہ ہے اور آج افطار کے بعد 27ویں شب لگ جائے گی۔ 27ویں شب کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، 27ویں شب کہ جس میں اللہ پاک نے ہمیں پاکستان جیسا ملک تحفے میں عطا کیا۔ 27ویں شب ان تاک راتوں میں سے ایک راتوں کی سردار کہ جن تاک راتوں کا ذکر لیلۃ القدر میں کیا گیا کہ وہ رات صبح تک سراسر سلامتی والی رات ہے، وہ رات کہ جس میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ رات کہ جس میں بے شمار فرشتے اس روئے زمین پر آتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں محو ہوتے ہیں، جو کہ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ 1000 مہینوں کی عبادتوں کے بعد بھی اگر آپ اس ایک رات کو پا لیتے ہیں تو یہ ان سے بھی بہتر ہے۔ کیا شان ہے میرے رب کی کہ میرے رب نے ہمیں ایسی راتیں عطا کی کہ ہم پوری زندگی بھی عبادتیں کرتے رہیں اور اس ایک رات کو پا لیں تو ان تمام عبادتوں سے بڑھ کے یہ ایک رات کی عبادت ہوگی۔ تو آج کی شب جو آنے والی ہے تمام مسلمانوں کے لیے سلامتی کی رات ہے، تمام مسلمانوں کے لیے نجات کی رات ہے، تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی رات ہے، تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کی برکت کی رات ہے۔ تو سمیٹ لیں اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، اس کا رحم، معافیاں مانگیں، توبہ قبول کروائیں اپنی، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے کہ جو کہ تاک راتوں میں سے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ قرآن پاک وہ قرآن پاک کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کہ کتابوں کی سردار ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہماری پوری زندگی گزارنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، یہ وہ کتاب ہے جو میرے نبی کی سیرت ہے، یہ وہ کتاب ہے جو میرے نبی کا چہرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ پاک سے کلام کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوا تھا، یہ کرنا ہے، یہ کرو گے، ایسے رہو گے، ایسے جیو گے۔ تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کتاب میں موجود ہیں، زندگی گزارنے کے تمام طریقے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس کتاب میں موجود ہے جو کہ آج 27ویں شب کو نازل کی گئی۔ یہ ایک ایسی رحمتوں والی رات تھی کہ اللہ پاک نے ایسی کتاب اس دنیا میں اتاری جو کہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت دونوں کو سنوار دے گی۔ لیکن کیا ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید فرقان حمید پہ عمل کرتے ہیں؟ یا صرف ہماری زندگی کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک ختم کروایا اور کبھی سال 2 سال میں قرآن خوانی ہوئی تو ایک سپارہ پڑھ لیا، یا پھر یہ کر لیا کہ کبھی کسی مولوی صاحب کو بلا کے روز ایک سپارہ ختم کروا لیا؟ کیا اس لیے یہ کتاب ہمیں دی گئی تھی؟ کیا ہم لاء کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وکیل ہیں؟ کیا ہم
डॉक्टरेट की किताबें पढ़ने के बाद ये कह सकते हैं कि हम डॉक्टर हैं? क्या सिर्फ किताब पढ़ के हम लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं? सिर्फ किताब पढ़ के? या प्रैक्टिकल भी करने पड़ते हैं, सीखना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, अमल भी करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह कुरान मजीद, फुरकान हमीद, सिर्फ पढ़ने से हम मुसलमान या मोमिन नहीं बन सकते, बल्कि उसको समझ के उस पर अमल भी करना ज़रूरी है। लेकिन आज के दौर में मैं देखती हूँ कि हमारे घरों में कुरान पाक को पढ़ा तो जाता है, तिलावत भी किया जाता है, ना उसका तर्जुमा पढ़ा जाता है, ना उस पर अमल किया जाता है, ना उससे अपने मसाइल का हल निकाला जाता है। क्योंकि जब आप दिल से कोई चीज़ पढ़ेंगे ही नहीं, वो आपके अंदर कैसे आएगी? जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं, कहते हैं नमाज़ कायम करो, कायम करो, बार बार हुक्म है नमाज़ कायम करो, नमाज़ कायम करो। ये क्यों नहीं कहा गया कि नमाज़ पढ़ो? क्योंकि नमाज़ सिर्फ पढ़नी नहीं है, कायम करनी है। और नमाज़ कायम तब होती है जब नमाज में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उस पे हम अच्छी तरह से अमल करें, चाहे वो सूरह फातिहा हो, चाहे वो सूरह इखलास हो, चाहे वो दुरूद शरीफ हो, चाहे अतियात हो, चाहे सना हो, चाहे कोई भी कुरान की आयत और सूरत हो जो कि हम कुरान पाक में से पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, उन पर जब तक हम अमल नहीं करेंगे, उनका तर्जुमा, तशरीह, तफसीर नहीं पढ़ेंगे, अहादीस की रोशनी में उनको नहीं देखेंगे, तब तक हम उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आएंगे। और एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म है जो मैं आपको इस वक्त सुना रही हूँ। ये है हमारे आज के हालात पे, जो कुरान पाक हम नहीं पढ़ते हैं, वो कुरान पाक जो इस 27वीं शब को नाजिल किया गया और हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया। ताकों में सजाया जाता है, आँखों से लगाया जाता है, ताकों में सजाया जाता है, आँखों से लगाया जाता है, तावीज़ बनाया जाता है, धो धो के पिलाया जाता है, तावीज़ बनाया जाता है, धो धो के पिलाया जाता है। जुल्दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता है, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता है। जिस तरह से तोता मैना को कुछ कौल सिखाए जाते हैं, जिस तरह से तोता मैना को कुछ कौल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता है, इस तरह सिखाया जाता है। जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता है, फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता है। दिल सोच से खाली रहते हैं, आँखें हैं कि नम होती ही नहीं, दिल सोच से खाली रहते हैं, आँखें हैं कि नम होती ही नहीं। कहने को तो हर एक महफ़िल में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है, कहने को तो हर एक महफ़िल में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है। कुरान नबी की सीरत है, कुरान नबी का चेहरा है, कुरान नबी की सीरत है, कुरान नबी का चेहरा है, फिर गाफिल होकर क्यों इससे इस तरह भुलाया जाता है, फिर गाफिल होकर क्यों इससे इस तरह भुलाया जाता है। ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राज़ी औरों के, ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राज़ी औरों के, कहने को अदालत में मुझ पर भी हाथ रखाया जाता है, कहने को अदालत में मुझ पर भी हाथ रखाया जाता है। दिल सोच से खाली रहते हैं, आँखें हैं कि नम होती ही नहीं, दिल सोच से खाली रहते हैं, आँखें हैं कि नम होती ही नहीं। कहने को तो अक्सर जलसों में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है, कहने को तो अक्सर जलसों में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है। नेकी पे बदी का पहरा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, नेकी पे बदी का पहरा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। बस इतना ज़रूरी है दुल्हन के सर पे भी साया जाता है, बस इतना ज़रूरी है दुल्हन के सर पे भी
سایہ جاتا ہے۔ قرآن نبی کی سیرت ہے، قرآن نبی کا چہرہ ہے۔ قرآن نبی کی سیرت ہے، قرآن نبی کا چہرہ ہے۔ پھر غافل ہو کر کیوں اس کو اس طرح بھلایا جاتا ہے؟ پھر غافل ہو کر کیوں اس کو اس طرح بھلایا جاتا ہے؟ طاقوں پہ سجایا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ طاقوں پہ سجایا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ تعویذ بنایا جاتا ہے، دھو دھو کے پلایا جاتا ہے۔ قرآن نبی کی سیرت ہے، قرآن نبی کا چہرہ ہے۔ قرآن نبی کی سیرت ہے، قرآن نبی کا چہرہ ہے۔ پھر غافل ہو کر کیوں اس سے اس طرح بھلایا جاتا ہے؟ پھر غافل ہو کر کیوں اس سے اس طرح بھلایا جاتا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب بات کرتے ہیں کچھ آج کی رات کی، آج کی رات کی فضیلت کی، جو کہ سراسر سلامتی والی رات ہے۔ آج کی رات جس میں حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں ملائکہ کے ساتھ اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی کہ اس رات کو آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس پورے عشرے کو ہی یعنی کہ آخری عشرہ نجات کو، پورے عشرے کو ہی ہم جاگ کے عبادتیں کر کے گزاریں۔ کیا پتہ اسی عشرے میں وہ رات چھپی ہو، کیا پتہ یہی عشرہ نجات ہماری نجات کا باعث بن جائے اور اسی عشرہ نجات میں ہم اس رات کو پالیں، اس رات کو جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کاش اللہ پاک ہمیں آج کی شب ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں نجات دے، ہماری توبہ کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عشرہ نجات جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہی شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے عشرہ، اتنی جلدی ختم ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سبھی ہم نے پلک جھپکی اور دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ اس طرح سے ختم ہو گیا۔ تو آج ہم طاق راتوں کا ذکر کریں گے کہ طاق رات، خاص کر لیلۃ القدر جو ہے وہ کیا شب ہے، وہ کون سی شب ہے، اس کے کتنے فضائل ہیں اور انہیں کون کون سی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہم 27ویں شب کو بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، یہ آج ہم مفتی نور صاحب سے دریافت کریں گے کہ 27ویں شب کو اتنی زیادہ فوقیت ہم کیوں دیتے ہیں، یہ بتائیں گے آج ہمیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج کا میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی طاق راتوں کو ان 5 طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کریں، لیکن 27ویں شب کو اتنا زیادہ فوقیت کیوں دیتے ہیں لوگ؟ اس کا جواب مجھے آپ سے پوچھنا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا اچھا سوال، اور آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر، اللہ نے اس امت پر نبی کی وجہ سے خاص کرم بھی فرمایا، اور خاص کرم یہ ہے کہ میرے بندے جستجو میں لگ جائیں اور جس رات میں ان کی عبادت قبول ہو جائے گی وہ ان کے لیے شب قدر ہوگی۔ سبحان اللہ، صحیح ہے نا؟ تو یہ 10 کا ایک پورا عشرہ دے دیا کہ میرے بندو میرے پاس آؤ، گر گڑاؤ، مانگو، جو مانگو گا میں تم کو عطا کروں گا۔ اب رہا سوال شب قدر 27ویں حوالے سے، اسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن رئیس المفسرین ہیں، اور حضرت امام رازی علیہ الرحمہ اور بہت سارے جو ائمہ ہیں، ان کا ایک نظریہ تھا کہ جو 27ویں شب ہے نا، کیونکہ رمضان کے جو عادات ہیں، سورہ قدر کے جو عادات ہیں وہ 27 ہیں، تو لہٰذا جو اس مہینے میں
جو 27ویں رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے، مگر میں یہاں ایک میسج دینا چاہوں گا. جی. وہ جتنی بھی طاقت ہو، یہ جو بالکل آخر کا عشرہ ہے اس میں اپنے رب کو منائیے. وجہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سمت پہ خاص کرم ہوا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ پہلے فلاں امت میں فلاں آدمی تھے کہ انہوں نے 84 سال سجدہ کیا، کسی نے اتنے سال کیا، کسی نے اتنے سال کیا، کسی نے اتنے سال کیا، روایت میں آتا ہے کہ 80 سال کیا. اتنے میں جبرائیل امی آ گیا، کیونکہ صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں اور ان کے تو 80 سال یا 84 سال یا 50 سال سجدے کیے، یہاں کیا معاملہ ہوگا. یہاں جبرائیل امی آ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ جو رات اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اسے 84 سال کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. مگر یہاں آج اس موضوع پہ نا اور اس ٹرانسمیشن میں ہم ان پہ بات کریں گے کون ہیں وہ لوگ کہ جو اس رات میں بخشے نہیں جاتے، کہ جہاں اللہ کی رحمتیں عروج پر ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ بندے کی بخشش ہو جائے، مگر جب وہ بندہ سامنے آتا پروردگار آتا یہ نہیں، اس کو نہیں بخشا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے نا کہ جب قرآن جس مہینے میں نازل ہو، قرآن جس رات میں نازل ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اللہ پہلے آسمان میں نزول فرما چکا ہے، اور جس بندے پہ نظر ہو رہی ہے وہ اللہ اس بندے کو، بندہ یا بندی، اس کو جنت میں ڈال رہا ہے، مگر بندہ یا بندی اس کی بخشش نہیں ہو رہی. کون ہے وہ لوگ؟ سب سے پہلا وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہے. اس رات شب قدر وہ 21 کی ہو، وہ 23 کی ہو، وہ 25 کی ہو، وہ 27 کی ہو، 29 کی ہو، وہ سجدے کی حالت میں ہو، وہ گر گڑا رہا ہو، مگر اگر ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے جب تک کہ ماں باپ معاف اٹل فیصلہ، کیونکہ میرے رسول نے کہا ہے اٹل فیصلہ. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو آج ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لیں کہ آپ معاف کر دیں. اگر آپ نے معاف کر دیا نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب والد دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو تو پھر والد کا دامن پکڑنا کہ آپ دعا کر دیں میرے حق میں، کیونکہ میرے رسول نے کہا ہے کہ جو والد دعا کر دیں اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. والدہ سے. پھر وہ لوگ جو غیبتیں کرتے ہیں، جو لوگ کینہ رکھتے ہیں، دل کے اندر برائی رکھتے ہیں، یہ تباہ ہو جائیں، یہ برباد ہو جائیں. آدمی اکثر یہ لوگ ہیں کہ دل میں اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ جو میرا جاننے والا ہے یا جاننے والی وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بخشش نہیں ہوگی. وہ جو شراب پیتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہے، جو زنا کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہے. تو وہ جو 7 لوگوں نے میرے آقا نے فرمایا، کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ دیکھو پلٹ آؤ، جب اللہ کی رحمت اتنی عروج پر ہے تو تم پلٹ آؤ، تم آ جاؤ، تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، بیک ٹو قرآن، بیک ٹو سنہ. تو آج عہد کرتے ہیں شرک نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، دل میں کینہ نہیں رکھیں گے، حسد، بغض، عداوت، نفرت نہیں رکھیں گے، شراب نہیں پئیں گے، زنا نہیں کریں گے، اور بری عادات سے دور ہٹیں گے. اچھا، ان میں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ صلاتوں تسبیح جیسے ہو گئی اور نوافل، بہت سارے لوگ بہت ساری الگ الگ عبادات بتاتے ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری عشرے میں اور جو لوگ ناظرین ان کو بار بار دیکھنا چاہیے یہ جو پروگرام جو میں بات کر رہا ہوں. اس میں سب سے زیادہ استغفار کیجیے. دوسرا یہ اپنی قضائے عمری کو ادا کیجیے، کیونکہ وہ آپ پر فرض ہے اور فرض وہ آپ پہ قرض ہے. تو آپ قرض ادا کریں گے تو پھر جا کے آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی. آپ نوافل کے چکر میں آ جائیں اور جو آپ پر قرض ہے وہ نہ کریں تو معاملہ بہتر نہیں ہے. تو اس رات میں آپ کو قضاء عمری جتنا پڑھ سکتے ہیں قضاء عمری کو ادا کیجیے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی جتنا ہم آپ کو دن مل رہے ہیں آپ قضاء عمری پڑھیں. اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے اسپیشلی ایک نسخہ، ایک فائدہ، ایک اچھی بات اعتکاف والوں کے لیے کہ 10 دن تک آپ کو صرف جو ہے نا قضاء عمری کو پڑھنا ہے. دیکھیں اگلے سال رمضان آئے گا، یہ بات تو کنفرم ہے، مگر رمضان میں آپ ہوں گے یہ بات کنفرم ہے. کیا بات کی؟ تلاوت قرآن کیجیے، استغفار کیجیے اور اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیجیے کہ جب یہ اصل میں جو رمضان شریف آتا ہے نا یہ عبادت کی پریکٹس کے لیے اللہ آپ کو دیتا ہے کہ آپ پریکٹس میں آ جائیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہی ہم پریکٹس میں ہماری گاڑی پریکٹس والی چلنا شروع ہوتی ہے، عید آتی ہے ہم گاڑی بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا بیہیویئر کرتے ہیں جیسے کہ ہماری بخشش ہو گئی. عید سے بھی پہلے چاند رات جیسے ہماری بخشش ہو گئی. اب دیکھیں گے نا چاند رات کو کہاں جائیں گے، کہاں نکلیں گے، کیا ہو رہا ہوگا. ہمارے ایک دوست ہیں امام صاحب، انہوں نے مجھے میسج کیا اور میسج کیا میں نے پڑھا حیران رہ گیا. کہنے لگے یار میری مسجد میں صرف 2 صفحے رہ گئی ہیں، باقی سب اپنی بخشش کرا کے چلے گئے.
سب بھاگ گئے نا چاندت کی تیاری کی. اس دفعہ تو چاندت کی تیاری بھی مشکل ہی لگ رہی ہے کہ اس طرح سے ہو پائے گی جس طرح لوگ بازاروں میں گھومتے وجہ اس کی پتہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آزمائش کرتے ہیں کہ دیکھو دولت، عزت، شہرت کچھ نہیں، سب چیزیں میرا فضل ہے. بے شک. تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس سب چیزیں ہیں، مگر تم خرید نہیں سکتے. دیکھو یہ ہماری طاقت ہے. سبحان اللہ. کیا بات. تو غریبوں کا خیال دل میں آتا ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ایک نظر کر. دیکھیے ایک مومن کی شان ہے، اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے یا اس پہ سختی کی جا رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. صحیح. تو ہمیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف. اور اب اس میں نے کہا تھا پہلے رمضان کو میں نے آپ کے پروگرام میں ایک تھیم ایک سوچ دی تھی، اس رمضان بدلے اندر کا انسان. تو ابھی 2-3 دن باقی ہیں، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، نہ جانے ہماری زندگی کے آخری دن ہو. ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ آپ کو. ایسا سانس اور جسم ہاتھ ٹھیلا، یہ ہاتھ ایک دم نیچے گر جاتے ہیں، لوگ آواز دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر حیرت کی بات ہے چند گھنٹوں کے بعد نام ختم ہو جاتا ہے. لوگ میت پوچھ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو اس کے اصلی گھر کب لے کے جاؤ. او بھیا زندگی اس گھر میں بنانے میں گزار. میت کب اٹھے گی؟ نام ہی نہ لیتے. نام نہیں لیتے جی. میت کا اعلان، میت کا اعلان. اب دیکھیں نام ختم، دوست ختم، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اور آپ سے رب کا اگر تعلق ہوگا تو وہ قبر، وہ چیز، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، ورنہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اپنے آپ کو بدلنا ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں. جزاک اللہ. اللہ پاک ہم سب کو آج کی رات ہماری مغفرت فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. جب یہ پروگرام چل رہا ہوگا اس وقت شاید میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہوں گی اور میں نہیں ہوں گی، لیکن آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور میں تو ان تمام باتوں پہ آپ بھی اعتکاف میں بیٹھی ہیں، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. ایک بہت اچھی بات نبی اسلام کی وہ حدیث ذہن میں آ گئی. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوں؟ آپ کہیں گے سب چاہتے ہیں. سب چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ اپنے لیے دعا کرو، اور غائبانہ طور پہ اپنے کسی بھائی یا بہن یا کسی جاننے والے کے لیے دعا کرو. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ آمین کی مہر لگا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے. اسی طرح جہاں قرآن پڑھا جائے، ایک روایت میں نے پڑھا تھا 40,000 فرشتوں کا جھومڑ اترتا ہے. اچھا. اور 40,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ میرے بندے نے قرآن ختم کیا ہے، آج یہ بھی دعا مانگے نا تو مہر لگا کے میرے پاس یا نا میں دعا قبول کروں گا. اچھا. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اور ہمیشہ آپ اتنا اچھا بتاتے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ میں آتا ہے، یقیناً جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا. اور اللہ پاک ہم یہاں پہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، جتنا بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کسی نہ کسی کے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی کہی ہوئی بات کسی کی بھی اس کے کام آئے اور اس کی زندگی میں اس کو اپنی اصلاح کر سکے. آمین ثم آمین. اور اس دعا کے ساتھ ہم خداحافظ کہتے ہیں آپ کو کہ اللہ پاک آپ کی، ہماری، ہم سب کی عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں. آمین ثم آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک نوجوان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح درود بھیجا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر درود و سلام ہو آسمان کے ستاروں سے زیادہ. اے اللہ کے نبی، آپ پر درود و سلام ہو زمین کے ذرات سے زیادہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی خاص رحمتیں ہوں، آپ پر درود و سلام ہو سمندر کے قطروں سے زیادہ. ہاتف غیب سے آواز آئے، بندے خدا، تو نے اپنے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ لی کہ تو اس کو جانتا بھی نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے بلکہ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ درود پڑھتا ہے تو ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جس کا سر 7 آسمان اوپر ہے اور جس کے پیر 7 زمین نیچے. جب کوئی بندہ درود مصطفیٰ پڑھتا ہے حضور کی محبت میں، وہ فرشتہ نکلتا ہے اللہ کے نور کے سمندر سے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور جتنی مخلوق اتنے اس کے پر ہیں، اور ہر پر سے قطرے نکلتے ہیں، اللہ اس سے فرشتے پیدا کرتے ہیں. اور جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس فرشتوں کا کام ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے دعا استغفار کرتے رہنا. درود مصطفیٰ کو کثرت سے
پڑھنا ہے، اور جب بھی دعا مانگیں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اب میں آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نام بتا رہا ہوں۔ وہ 2 نام جس کی آپ کثرت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور کریں گے اور آپ کے سارے معاملات آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ہے سیدنا و مولانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و مولانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا و مولانا مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیں اور اپنے دامن میں نیکیوں بھرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، یقیناً آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ہماری تمام عبادتوں کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ رات کو محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ Allah shower your blessings and peace upon